انسانیت کے سب سے بڑے خدمتگار اور مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کے چاہنے والے ہر سال 28 فروری کو ان کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ عبدالستار ایدھی نے 11 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو ڈائبٹیز میں مبتلا تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا، جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوئے۔ 1951 میں ایدھی صاحب نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اسی دکان میں ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی، جنہوں نے ان کو طبی امداد کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو تدریس کی طرف بھی راغب کیا۔ آپ نے سادہ طرز زندگی اپنایا اور ڈسپنسری کے سامنے بینچ پر ہی سو لیتے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکیں۔ 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی، جس پر ایدھی نے فوری طور پر رد عمل کیا۔ انہوں نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے اور مفت ادویات فراہم کی۔ مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان نے بھی۔ امدادی رقم سے انہوں نے اپنے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری تھی اور وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول لیا، اور یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ عبدالستار ایدھی نے ایک طویل عہد انسانیت کی خدمات میں گزارا اور 1951 میں کراچی میں ایک ڈسپنسری سے سماجی خدمات کا آغاز کیا، جو اب بڑھ کر 4 صوبوں میں پھیل چکا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس، لاوارث بچوں اور بزرگ افراد کے لیے مراکز اور منشیات کے عادی لوگوں کی بحالی کے مراکز بھی قائم ہو چکے ہیں۔ 8 جولائی 2016 میں ایدھی صاحب گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر 88 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے، جن کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا اور ان کی نماز جنازہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں لاتعداد افراد کی موجودگی میں ادا کی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عبدالستار ایدھی کے انتقال پر ملک بھر میں ایک دن جبکہ حکومت سندھ نے 3 دن کا سوگ منانے کا اعلان کیا اور اس موقع پر قومی پرچم سرنگو رکھا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حکومت پاکستان نے انہیں بعد میں نشان امتیاز سے بھی نوازا۔